Assalamu alaikum everyone. I hope you all well. I'm good too, alhamdulillah. Okay, so welcome to the Reconnect series. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्यूरिफाई योर हार्ट. ओके, ये जो टॉपिक है इसको मैं इम्पोर्टेंट भी नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी कि ये बहुत कीमती टॉपिक है. वाई? बिकॉज इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वेस्ट में जो है वो ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है. ब्रेन की क्वालिटी, ब्रेन किस तरह से एफिशिएंटली काम कर रहा है, ब्रेन के कनेक्शंस जो हैं, ब्रेन का सिस्टम एंड एवरीथिंग, उसके समझने के लिए ऊपर बहुत काम किया जाता है. लेकिन इस्लाम में दिल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है. जैसे कि फरमान है कि हमारे जिस्म में एक मसल है, एक लोथड़ा है जो अगर सही हालत में हो तो वो पूरी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करती है, और वो दिल है. मसल वो दिल वो मसल है जो कि अगर अच्छी हालत में हो तो पूरी बॉडी जो है वो अच्छी हालत में रहती है. अच्छा, अब दिल का एक तो कनेक्शन है कि दिल का काम है कि उसने ब्लड सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में, ठीक है. लेकिन दूसरा उसका अहम काम जो है वो ये है कि वो आपके ईमानी तनाजुर पे, आपकी ईमान की हालत को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है. आपका दिल जितना साफ होगा आपका ईमानी हालत उतनी अच्छी होगी, आपका ईमान उतना ही पक्का होगा. जितने आपके दिल पे, आपके कहते हैं कि दिल पे जाले पड़ जाते हैं, तो अगर आपके दिल पे कोई जाला आ गया है, या मतलब जिस इसका मतलब है कि आपके दिल में कोई बुग्ज है या कोई नेगेटिव इमोशन है, तो वो आपकी आंखों पर पट्टी डाल देता है, और फिर आप दुनिया को उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं. एक और इस्तेलाह यूज होती है कि दिल जो है वो समझने के काम की समझने के लिए यूज होता है. हम लोग कहते हैं कि दिमाग समझने के लिए यूज होता है, वेस्ट में ये कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में ये है कि दिल समझने के लिए इस्तेमाल होता है. आपका दिल जितना साफ होगा आपको चीज़ें उतनी सफाई से, उतनी हकीकत में नजर आएंगी, ईमान के लेवल पे नजर आएंगी. जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको उस लेवल पे नजर आएंगी. इसलिए दिल की जो स्टेट है वो हमें बहुत अच्छी हालत में रखना ज़रूरी है. इसके अलावा जो है तीसरी चीज़ जो दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हम अपने दिल पे कैरी करते हैं. जो हमारी अटैचमेंट्स हैं वो हमारे दिल में कनेक्टेड होती हैं. हम दूसरों से कितना, हम अपने आप से कितना गहराई में ताल्लुक हम रखते हैं, हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशनशिप जो है वो दिल से बहुत मुतासर होता है, अपने साथ, दूसरों के साथ. और जितना बेहतरीन हमारा ताल्लुक खुद से और दूसरों के साथ होगा उतनी अच्छी हमारी सेहत होगी. हमारी इमोशनल हेल्थ का जो ताल्लुक है वो हमारे दिल से होता है. इससे दिल को चेक में रखना बहुत ज़रूरी है. तो जो ये वर्कशीट है जिसका नाम है ब्यूटिफाई योर हार्ट, इसमें हम बहुत सी चीज़ें ऐसे डिस्कवर करेंगे जो जिनको हमें लेट गो करने की ज़रूरत है, जिनको हमें अपने दिल से निकालने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है. जो चीज़ें हमें अपने हार्ट को फिल करने की ज़रूरत है, ठीक है. हमने जो पिछली वर्कशीट है उसमें हमने काम किया कि हमें पता चला कि हम अपने आप को किस काबिल समझते हैं और हम खुद को किन चीज़ों से फिल करते हैं, ठीक है. फिल करना और किन चीज़ों को लेट गो करना है हमें, ये हमने आइडेंटिफाई पिछले में किया है. इस वर्कशीट में हम आइडेंटिफाई करेंगे हमने उनको लेट गो कैसे करना है, हमने उनको कैसे खुद से निकालना है, अपने दिल के अंदर से निकालना है. इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस से है. अच्छा, जो ये चीज़ है, जब आप ये इस स्टेप पे आते हैं तो आपको एहसास होता है कि सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि अटैचमेंट्स को लेट गो करना, अटैचमेंट से खुद को आज़ाद करना, अपनी ईगो को खुद से आज़ाद करना. ईगो भी दिल से ही ताल्लुक रखता है, क्योंकि आपका दिल जितना साफ होगा आप ईगो से उतने ही सेल्फलेस होंगे. आप ईगो आपकी कम होगी और आपके लिए सेल्फलेस होना आसान होगा, आजिज होना आसान होगा, ठीक है. तो आपके लिए जो है ये वाला स्टेज सबसे मुश्किल होता है, स्पेशली जिनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होती है. लेकिन ऑफ कोर्स आप अल्लाह के लिए कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ईमान के लेवल पे पहुंचने के लिए, ईमान के अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आपको ईगो को लेट गो करना होगा. आपको अपने दिल की सफाई करनी होगी. इसको तज़किया कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट को तज़किया कहते हैं. इसमें आपने जो चीज़ें अच्छी हैं, आपकी सेहत, दिल की सेहत के लिए अच्छी हैं, वो आप अपनाना शुरू करते हैं, और जो नहीं अच्छी उनको आप लेट गो करना शुरू करते हैं, ठीक है. अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं कि जी, प्यूरिफाई योर हार्ट, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जी इम्प्रूविंग योर इमोशनल हेल्थ. आपकी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, उनके कंधे झुके हुए होते हैं.
اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے دل پہ بہت بوجھ ہوتا ہے، یا دل کے ہاں جی جن کے دلوں پہ بہت بوجھ سا فیل ہوتا ہے، جن کو یہاں پہ چیسٹ کنجیشن اور اس طرح کی فیلنگ آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر بہت ایموشنس کیری کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ان سے آزادی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے ایکسٹرا بوجھ سے، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا بیگیج لے کے گھومنے سے، ہم نے خود کو آزاد کرنا ہے انشاءاللہ. Having the love and compassion for self and others، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے محبت اور compassion، ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. Having the openness to connect with self and others، ٹھیک ہے. ہماری تیسری انٹینشن اور آبجیکٹیو ہے اس ورکشاپ کا کہ ہم دوسروں سے کنیکٹ کرنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ جب ہمارے اندر کوئی بغض ہوتا ہے یا ہمارے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ہم نہ خود سے تعلق بنا سکتے ہیں نہ کسی اور سے، جس کی وجہ سے ہم مزید بیمار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مزید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اس پورے انٹینشن، اس پوری ورکشاپ کا مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں کو لیٹ گو کریں جو ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، اور وہ چیزیں اپنائیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. اوکے جی، پھر نیکسٹ ہمارے پاس ورڈز آف افرمیشن آئیں گے، جس میں ہم خود کو بہت سارے پیار محبت سے شاور کریں گے، اور وہ افرمیشنز ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں اپنے آپ سے ایک بہترین اور گہرا خوبصورت تعلق محسوس ہو سکے. پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے نیکسٹ اسٹیج پہ، جس میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے فیل کرنا ہے کہ کس چیز کو آپ زیادہ فیل کر رہے ہیں، کہ کس چیز سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیفٹ کالم جو ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے راستے میں رکاوٹیں بن رہی ہیں بہترین اسٹیٹ پہ پہنچنے کے لیے، اور جو سیدھے ہاتھ میں وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہاں جی آپ بہترین اسٹیٹ پہ ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس اسٹیٹمنٹ پہ ریفلیکٹ کرنا ہے، لو کین ہیل وونڈز اینڈ ریسٹور ہولنس. آپ نے اس پہ ریفلیکٹ کرنا ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک محبت کتنی ضروری ہے، وونڈس کو آپ کتنا سمجھتے ہیں، وونڈس کو ہیل کرنے کے لیے محبت کتنی ضروری ہے، اور ہولنس، اور مطلب آپ کی وونڈس نے آپ کے اندر ایک خلا بنا دی ہوتی ہے. جب آپ ان وونڈس کو، ان زخموں پہ مرہم لگاتے ہیں تو آپ ایک ہولنس کی طرف جاتے ہیں. اور یہ چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آپ اس سے کتنے حد تک متفق ہیں کہ محبت یہ کام کر سکتی ہے. محبت صرف کسی انسان کے ساتھ نہیں، کسی اپوزٹ جینڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے. محبت آپ کو کسی بھی صورت میں مل سکتی ہے، انسان کی اپنے آپ سے، اسپیشلی سب سے پہلے تو خود سے آئے گی، پھر جو دوسرے تعلقات ہیں ان سے آئے گی، نیچر ہو گیا، انسان ہو گئے، آف کورس ایک آپ کا جو نیچرل اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن وہ صرف ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، باقی اور بہت سے لیولز ہوتے ہیں، ان سب کو فل کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جنرل پرومپٹس آئیں گے، جس میں ہم بہت سی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں گے، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ نے لیٹ کو کیا چیزیں کرنی ہیں، کون سی چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، کون سی چیزیں جو آپ کے لیے بیریئرز بنتی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں بات ہوگی. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ خود کو لکھنا شروع کریں گے، خود سے تعلق بنائیں گے، خود کو سمجھیں گے کہ آپ کے اندر اور آپ کے دل پہ کون سی چیزیں بوجھ بن کے بیٹھی ہیں. پھر اس کے بعد ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے جو چیزوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، ان کو آپ نے forgive کیسے کرنا ہے. آپ نے ان چیزوں کو forgiveness کے اسٹیج پہ لے کے آنا ہے خود کو. ٹھیک ہے. جب آپ ان پرومپٹس کو آنسر کریں گے تو آپ خود سے تعلق بناتے جائیں گے اور اس میں آپ جواب دیتے جائیں گے. آپ کو کون سی چیزیں خوشی دیتی ہیں، آپ کو کون سی چیزیں سکون دیتی ہیں، آپ کی کون سی چیزیں شکر کا باعث بنتی ہیں. شکر کا بہت گہرا تعلق ہے محبت سے. اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایکسپینشن لے کے آتا ہے، آپ کا دل بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے لیے محبت کے راستے کھولتا ہے. آپ نے بیسکلی ان پرومپٹس کے ذریعے خود سے ایک گہرا تعلق بنانا ہے، جس میں آپ اپنے مرہم خود لگائیں گے، اپنے زخموں پہ مرہم خود لگا رہے ہوں گے. آف کورس یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا اگر دل صحیح کام کرنا شروع کر دے، دل پہ مرہم لگنا شروع ہو جائے، تو آپ کے باقی اعضاؤں پہ، باقی چیزوں پہ بھی فرق پڑنا شروع ہوتا ہے، باقی سینٹرز پہ بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے محبت سے ریلیٹڈ آپ اس میں جنرل پرومپٹس ہیں جس کے اوپر آپ بات کریں گے. آپ اپنے آپ کو جانیں گے کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں. لو لینگویجز کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ ریسیونگ اینڈ گیونگ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے. اور جو آپ جب لو لینگویجز کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. اس میں یہ بھی ہے کہ کو ڈیپینڈنسی جو ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اس پہ بھی آپ لکھیں گے. کو ڈیپینڈنسی کے لیے میں ایکسپلینیشن ابھی تو نہیں دے رہی، لیکن میں ایک
آرٹیکل لنک کر دوں گی نیچے ڈسکرپشن باکس میں، آپ کو ضرور پڑے گا تو سمجھنے کے لیے، بیسک آئیڈیا کے لیے. اینڈ آگے جو تھیوریٹیکل پریزنٹیشن آئیں گی اس میں بھی میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گی. اس میں آپ نے بیسیکلی ان پرومپٹس میں آپ نے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں، اپنے آپ سے گہرا تعلق بنا لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے آسان ہوگا آگے کے اسٹیپس لینا اور پیچھے کے بھی اسٹیپس لینا. ٹھیک ہے، آپ اس پریزنٹیشن، آپ اس ورک شیٹ کو کرنے کے بعد اپنی پچھلی ورک شیٹس پہ دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. دس از سارٹ آف ایک مڈ بریک ہے. آپ اس سے پیچھے بھی جائیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ پیچھے کچھ چیزیں آپ کو بھی نہ سمجھ آئی ہوں، لیکن اس ورک شیٹ کے بعد آپ ریوزٹ کریں تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ آئے. آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں ان ورک شیٹس میں، اینڈ جب تک آپ کو ایک سیٹسفیکشن نہیں ملتی تب تک آپ اس کو اچیو کرتے جائیں. آپ ان کو ریوزٹ کرتے جائیں اور اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے جائیں. بیسیکلی آپ نے خود کو اپنے سپریس ایموشنس کو ریلیز کرنا ہے، اینڈ دس از یہ مقصد ہے ان ساری ورک شیٹس کا، ان ساری جرنلنگ کا، اس ساری ایکٹیویٹی کا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس ورک شیٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ جاننے کو ملے گا، خود سے ایک اچھا تعلق بنانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا اینڈ فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.